بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور ناظرین کرام، سابقہ درس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر جو واقع ہوئی وہ در حقیقت کفار قریش کے ان مال کو حاصل کرنا مراد تھا اور اپنے اس خلا کو پورا کرنا مقصود تھا جو ہجرت کرتے وقت مکے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ترک کر کے چلے گئے تھے۔ ایک سال کے بعد، غزوہ بدر کے ایک سال کے بعد، چونکہ اس میں کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، بڑا قلق تھا اعداء اسلام کو کہ کس طریقے سے بدلہ لے، اور مشرکین کے اندر بغض کی آگ جل رہی تھی اور بے قرار تھے کہ اپنے اس پسپائی اور ناکامی کا کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لے۔ ان لوگوں نے غزوہ بدر جو ختم ہوا تو شدید غم و غصے کی حالت میں مکے کے اندر پریشان اور قریش غصے میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ان لوگوں کو سکون نہیں تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بدر کے اندر جو ہماری ناکامیاں ظاہر ہوئی ہیں، جو ہمارا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کی بھرپائی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سال کی قلیل مدت میں جنگ کی تیاری بڑی زور و شور سے کر لی اور ہر طریقے سے جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے یہ قریش ایک ہی سال کے اندر مستعد ہو گئے۔ اور 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی اور سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ 3000 جنگجو قریش کے اندر جو افراد تھے، ان کی تعداد 3000 پر مشتمل تھی۔ 3000 کا یہ لشکر مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے احد کے قریب پہنچ کر کے پڑاؤ ڈال دیا۔
اس روز جب یہ لوگ وہاں پہنچے تھے تو بدھ کا دن تھا اور شوال کی 4 تاریخ تھی۔ اس لشکر کے ساتھ یہی نہیں کہ صرف 4000 مرد 3000 مرد ہی تھے، بلکہ عورتیں بھی تھیں کچھ، جس کی تعداد تقریباً 15 بتلائی جاتی ہے۔ اور یہ عورتیں محض اس لیے تھیں کہ اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، اور اس طریقے سے یہ عورتیں 15 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ اور یہی نہیں بلکہ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، صرف اور صرف ان کے بنسبت 1000، وہ 3000 تھے قریش، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی۔ اور منافقین کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کی جو خواہش تھی کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کے جنگ لڑی جائے۔ عبداللہ ابن ابی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ارادہ یہ تھا کہ جنگ مدینے سے باہر ہو، شہر کے اندر نہ ہو، لیکن یہ عبداللہ ابن ابی جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے کہا نہیں، جنگ مدینے کے اندر ہوگی، ہم لوگ باہر نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نزاکت کو سمجھ رہے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی مشورہ طلب کیا کہ کیا رائے ہے، جنگ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑی جائے یا مدینے کے باہر؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ جنگ بہتر یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر کے لڑی جائے۔ اور جنگ کے اندر ایک فعال اور بہادری دکھا کر کے ہم لڑنا چاہتے ہیں کہ باہر لڑیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کی بات نہ مانی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتوں پر عمل کیا، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ ہوا کہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے لڑی جائے۔ اس جنگ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی اور قریش کی تعداد 3000۔ مسلمانوں کے لشکر میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، جو بظاہر تو مسلمان تھا، لیکن جب اس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی تو جو اس کے ہم نوا تھے، جو اس کی بات کے پیچھے چلا کرتے تھے،
اس کو لے کر کے وہ الگ ہو گیا. گویا 1/3 لوگوں کو لے کر کے وہ الگ ہو گیا اور کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر کے نہیں لڑنا چاہتے، اور آپ کی رائے مدینے سے باہر جا کر کے لڑنے کی ہے، اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اب یہاں سے اس کی منافقت دیکھیے، اس کی منافقت یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے. بظاہر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھا، لیکن 1/3 اس کے ساتھ ہو گئے، 300 کے قریب لوگ، اور ان لوگوں کو لے کر کے وہ الگ ہو جاتا ہے. جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ کمسن بچے بھی تھے، اور جس کی کمسنی کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو لوٹا بھی دیا، کہا کہ دیکھو ابھی تم لوگ چھوٹے ہو، جنگ میں تم لوگوں کا تجربہ نہیں ہے، ابھی عمر تم لوگوں کی کم ہے. تو جو لوگ چھوٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور جس میں سے عبداللہ ابن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ثابت، اور اسی طریقے سے زید بن ارقم اور برا ابن عازب کے نام نمایاں ہیں. ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی عمر تم لوگوں کی کم ہے، تم لوگ چھوٹے ہو، لہٰذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. لیکن اسی غزوے کے اندر، جسے غزوہ احد کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، جو آگے چل کر کے چونکہ احد پہاڑی کے پاس ہوا تھا اسی لیے غزوہ احد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، جو بڑے ہی تین انداز تھے، بڑے ہی قوی تھے، بڑے ہی کر و فر والے تھے، بڑے ہی ہنردار تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود بھی انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی تھی. کن کو؟ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو. چونکہ انہیں کچھ اصول و ضوابط معلوم تھے، لڑنے کا سلیقہ معلوم تھا، گرچہ وہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ احد کے اندر شرکت کی اجازت دے دی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ وہ بھی چھوٹے تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی اور انہیں واپس کر دیا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ واپس جا کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے رافع بن خدیج کو تو اجازت دے دی، اور میں کوئی ان سے چھوٹا نہیں ہوں، اس لیے مجھے بھی اجازت دی جائے، اور اگر آپ کو میرے اوپر، میرے کر و فر اور میری طاقت و قوت کے اوپر کچھ شک و شبہ ہے تو آپ میرا مقابلہ کرا دیجئے رافع بن خدیج سے، لڑا کے دیکھ لیجئے، کشتی کرا دیجئے،
میں بتلا دوں گا کہ کون شخص زیادہ طاقتور ہے۔ غور کیجئے دوستو، اسلام کے نام پر جہاد کرنا ہے، سر کٹانا ہے، نیزہ کھانا ہے، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ کوئی ہدیہ لینے نہیں جانا ہے، بلکہ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے نکلنا ہے اور جنگ کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کم عمری میں، کم سنی میں کس طریقے سے یہ لوگ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب جب یہ چیلنج کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج سے کہا کہ مقابلہ ہو جائے، دو ہاتھ کر لو، دیکھتے ہیں کون جو ہے کس کو پٹکتا ہے، یہیں پر فیصلہ ہو جائے کہ کون طاقتور ہے، کس کے پاس گن ہے، کون شخص کس کو لتھاڑتا ہے۔ غور کیجئے دوستو، جنگ میں جانے کے لیے، سبقت کرنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے کس طریقے سے لوگوں کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کیا منظر رہا ہوگا جب دو کمسن صحابی آپس میں اپنی زور آزمائی اور طاقت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قربان جائیے ان نونہالان اسلام پر جو جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے۔ اور حکم کون ہوتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ذات، کائنات عالم کے امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں پر دونوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے، اور اس کشتی کے اندر حضرت سمرہ بن جندب حضرت رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، دونوں تم لوگ اس غزوے کے اندر شرکت کرو۔ دوستو، صحابہ کرام کا لشکر احد کی راہ پر گامزن ہے، اور میدان احد قریب تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے بغاوت کر دی اور الگ ہو گیا، اور بات کیا تھی؟ یہی کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے میں الگ ہو رہا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ شخص آخری وقت میں لشکر سے الگ ہو گیا، اور حقیقت کیا تھی؟ وہ یہ چاہتا تھا، چونکہ منافق تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی ہمت کو میں ذرا پست کر دوں، مگر اس کی خواہشات اور امیدیں خاک میں مل گئی، دھری کی دھری رہ گئیں،
مسلمانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، کوئی بزدلی نہیں آئی. مسلمان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، نہ کہ شمشیر و سنا کے اوپر، نہ کہ تعداد کے اوپر، نہ کہ عدد کے اوپر، نہ کہ عدہ کے اوپر، بلکہ گرچہ اس نے منافقت کی اور چاہتا یہ تھا پس پردہ کہ مسلمانوں کے لشکر کو کیا ہے میں کمزور کر دوں، ان کی ہمت نہ پڑے لڑنے کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے دوستو، مسلمانوں نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا اور مشہور صحابی سیدنا جابر کے والد سید عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ نے ان کے حوصلے کو بڑھایا، جس پر وہ دشمن پسپا ہو گئے. منافقوں کی چال میں جو منافقت تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور جو مسلمان تھے، مسلمان گرچہ 1 ثلث کم ہو گئے لیکن قریش سے لڑنے کے لیے تیار رہے. ان کی ہمت کے اندر ذرا بھی پسپائی نہیں آئی، ذرا بھی کمزوری کا احساس نہیں ہوا، اور پوری قوت کے ساتھ احد کے میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے. اور اسی کے برعکس عبداللہ ابن ابی شہر کے اندر ہی رہ گیا، واپس چلا آیا، اس میدان تک پہنچا ہی نہیں جہاں پر اسلام اور کفر کی جنگ ہونے والی تھی. وہ وہاں نہیں پہنچ سکا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس چلا آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا، یعنی احد پہاڑ آپ کے پیٹھ کی جانب تھا. احد کے میدان میں پانی کی ایک ندی وادی قنات کے نام سے، جو احد کے درمیان میں 2 حصوں سے بٹی ہوئی تھی، احد کی پہاڑی کے بیچ میں جو راستہ تھا، اس کے بیچ میں ایک وادی تھی جس میں پانی بہتا تھا، جس میں پانی بہتا تھا. اس کو بیچ میں رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنا خیمہ زن ہوئے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب دی اور 50 جنگجوؤں کو، جو احد کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑی شکل کا ٹیلا تھا، اس پر کچھ صحابہ کرام کو چڑھا دیا اور کہا کہ دیکھو، ہم لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں نیچے میدان میں، اور تم لوگ 50 آدمی اس ٹیلے سے اترنا نہیں، جسے جبل رومات کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں اور شہدائے احد یا احد کی وہ وادی
جا کر کے دیکھے ہوئے ہیں جہاں حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہاں پر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل رمات کے اوپر 50 صحابہ کرام کو متعین کیا اور کہا کہ دیکھو اس پہاڑی کے اوپر تم لوگ رہنا اور ہم لوگ جنگ کریں گے. اگر جنگ کے اندر ہم لوگ جیتیں یا ہاریں، چاہے ہمیں چڑیا اٹھا کر لے کے چلی جائے، چگ جائے، ہم لوگ پسپا بھی ہو جائیں، لیکن تم لوگ اس پہاڑی سے اترنا نہیں. ہوتا کیا ہے کہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور کئی مرتبہ قریش نے یہ کوشش کی کہ اس ٹیلے کی جانب سے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں اور ٹیلے پہ چڑھ کر کے قبضہ کر لیں، لیکن وہ 50 جو شہسوار تھے، جو تیر انداز تھے، جو جانباز تھے، وہ لوگ وہاں سے ان لوگوں کو بھگا دیتے تھے. یہاں تک کہ مسلمانوں نے قریش کے لشکر کو پسپا کر دیا اور قریش کا لشکر بھاگنے لگا. جبل رمات کے اوپر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو میدان اپنے ہاتھ میں آ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانباز صحابہ مال غنیمت لپیٹنے میں اور قریش کے سامان اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے جبل رمات پر سے نیچے اتر گئے، وہ بھی سامان کو اکٹھا کرنے لگے. 40 تیر انداز وہاں سے اتر آئے، صرف 10 اس پر رہ گئے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید اس پہاڑ کو جب دیکھا کہ اس پر تو تیر انداز کم ہو چکے ہیں، پیچھے سے آیا اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بقیہ جو تیر انداز تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ بھاگنے والے کو قریش وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ جبل رمات خالی ہو چکا ہے تو وہ بھاگ رہے تھے، لیکن واپس آ جاتے ہیں اور آ کر کے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ غزوہ احد جو 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر واقع ہوا، جس میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، بہت بڑا خسارہ ہو جاتا ہے. اسی غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کامیابی مسلمان ہی کو حاصل ہوتی ہے، گرچہ پسپائی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے،
کہ جبل رما سے اتر جاتے ہیں اور پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اسلام کی دوسری جنگ، جسے ہم اور آپ جنگ احد کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، مسلمانوں کے اندر واقع ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، ہم مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کامیاب شدہ مرحلہ، غالب مرحلہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے غور کیا جائے تو غالب ہی رہے، اور ان کا خسارہ ہوا قریش کا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر قسم کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔